السلام علیکم، میں ہوں وقاص احمد اور آج میں آپ کو کیریئرز ان بایولوجی کے بارے میں پڑھاؤں گا کہ ایف ایس سی میں بایولوجی کے پڑھنے کے بعد ہم کس کس فیلڈ میں جا سکتے ہیں۔ جب اسٹوڈنٹ میٹرک کرتا ہے تو میٹرک کرنے کے بعد ایف ایس سی میں ایک انجینئرنگ فیلڈ ہوتا ہے جس میں ہم میتھس پڑھتے ہیں اور دوسرا میڈیکل ہوتا ہے جس میں ہم بایولوجی پڑھتے ہیں۔ تو جب اسٹوڈنٹ میٹرک کرنے کے بعد 10th کلاس کرنے کے بعد میڈیکل لائن کے طرف آتا ہے، بایولوجی وہ لیتا ہے، تو پھر وہ ایف ایس سی کے بعد کس کس فیلڈ کے طرف جاتا ہے، میڈیسنز میں وہ کس کس فیلڈ کے طرف جا سکتا ہے، یہ ہم اس لیکچر میں ہم یہ پڑھیں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ پہلا جو کیریئر وہ بنا سکتا ہے وہ ہے میڈیسن اینڈ سرجری، جسے ہم ایم بی بی ایس بھی کہتے ہیں۔ ایم بی بی ایس، بیچلر آف میڈیسن اینڈ بیچلر آف سرجری، بیچلر آف میڈیسن اینڈ بیچلر آف سرجری۔ The field of medicine related diagnosis and treatment of human disease۔ میڈیسنس کا جو فیلڈ ہوتا ہے اس میں ڈائگنوسس اور ٹریٹمنٹ ہوتا ہے ہیومن ڈیزیز کے، انسانی بیماریاں جو ہوتے ہیں ان بیماریوں کے ڈائگنوسس اس میں ہوتے ہیں کہ اس کی تشخیص کرے، اس بیماریوں کو وہ معلوم کر سکے اور پھر اس بیماریوں کی علاج کر سکے، انسانی بیماریوں کی پھر وہ علاج کر سکے۔ تو میڈیسن میں ہم یہ ان دو چیزوں کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں کہ ہیومن ڈیزیز کے ڈائگنوسس ہم کر سکیں، اس کی تشخیص ہم کر سکیں، اس کی بیماریوں کو ہم جان سکیں، اور پھر اس کے لیے جو ریکوائرمنٹ ہوتا ہے، جو ٹریٹمنٹ ریکوائرمنٹ ہوتا ہے، جو علاج ریکوائرمنٹ ہوتا ہے ہیومن ڈیزیز کے ہم اسٹڈی کرتے ہیں۔ اس طرح ان سرجری دا ڈیفیکٹو پارٹس آر ریفیئرڈ۔ سرجری میں آپریشن ہوتا ہے، سرجری میں کسی پارٹ جو ڈیفیکٹو پارٹ ہوتا ہے، جو آرگن خراب ہوتا ہے، اسے یا تو ریفیئر کرتے ہیں، اسے دوبارہ اسے بناتے ہیں، اس ریفیئر جگہ کو اس ریفیئر پارٹ کو وہ نکالتے ہیں اور پھر اسے دوبارہ ریپیئر کرتے ہیں۔ ری مینز دوبارہ اسے جوڑتے ہیں۔ اس طرح ریپلیس مین کہ کسی دوسرے بندے سے، کسی دوسری ہیلدی انسان سے ہم اس آرگن کو لے اور پھر اس میں ریپلیس کرے۔ یا انسان میں بھی جب انسان کو ہارٹ اٹیک آتا ہے تو اس کی کرونری آرٹری میں بلاکیج ہوتا ہے، اس کرونری آرٹری کے بلاکیج کو ہم اس طرح، اس کی ایک علاج بائی پاس سرجری ہے۔ بائی پاس سرجری میں ہم کیا کرتے ہیں، ہم ایک ویسل لیتے ہیں، انسان کے باڈی میں ایسے بھی ویسلز ہوتے ہیں جو ویسٹیجل آرگن ہم اسے کہتے ہیں، ویسٹیجل ویسل ہم کہتے ہیں، جس کا کوئی فنکشن نہیں ہوتا۔ اس ویسل کو ہم لیتے ہیں اور پھر اس ویسل کو ہم اس کرونری آرٹری میں ریپلیس کرتے ہیں۔ وہ کرونری آرٹری جو بلاک ہو چکا ہے اسے ہم نکالتے ہیں اور اس کی جگہ ہم ان ویسل کو جو کھلا ہوا ہے ان ویسل کو ہم وہاں پر ریپلیس کرتے ہیں۔ تو یا تو ہم اسے ریپلیس کرتے ہیں، یا ہم ریپیئر کرتے ہیں، یا ہم ریموو کرتے ہیں، اسے بالکل وہ آرگن ہم بالکل نکالتے ہیں اور انسان کے وجود سے باہر پھینکتے ہیں۔ جیسا کہ اگر کسی پرسن کا گال بلیڈر جو ہوتا ہے اس میں کوئی خرابی آئے تو پھر ہم اسے، یا وہ بڑھ جائے تو پھر ہم اسے نکالتے ہیں۔ یا اس طرح اپینڈکس جو ہوتا ہے، ہم اس بیماری کو اپینڈیسائٹس بھی کہتے ہیں۔ تو جب اپینڈکس میں انفلیمیشن آتا ہے تو پھر ہم اپینڈکس آپریشن کرتے ہیں اور پھر اپینڈکس کو نکال دیتے ہیں۔ تو یا تو اسے ریموو کرتے ہیں، یا ریپلیس کرتے ہیں، اور یا اسے ریپیئر کرتے ہیں۔ اب اس فیلڈ کے طرف اسٹوڈنٹ کب جائے گا؟ ایف ایس سی کے بعد ایک ٹیسٹ آتا ہے این ڈی کیٹ ٹیسٹ۔ جب وہ این ڈی کیٹ ٹیسٹ کلیئر کرتا ہے تو پھر اس فیلڈ کے لیے، ایم بی بی ایس کے لیے وہ ایلیجیبل ہوتا ہے۔ اس کے لیے اسے بہت زیادہ پریپریشن کرنی پڑتی ہے، اس 9th کی بایولوجی اسے بہت اچھے طریقے سے سمجھنا پڑتا ہے، اور اس طرح میٹرک کے اور اس طرح ایف ایس سی کے لیول
کے جو بایولوجی کے بکس ہے اس سے جو MCQs وہ نکالتا ہے اور پھر اس پر اپنے آپ کو سمجھتا ہے. اس طرح one can choose this field in the same course MBBS after studying biology at high secondary level. اس فیلڈ میں ہم تبھی جاتے ہیں جب ہم ہائی سیکنڈری لیول میں FSC میں ہم میڈیکل کے لائن جب لیتا ہے میڈیکل کے لائن جب لیتے ہیں بایولوجی ہم لیتے ہیں تو پھر اس FSC کے بعد وہ اس فیلڈ کی طرف جا سکتا ہے. اس طرح ہمارے ساتھ اندر فیلڈ ہے فشریز جیسا کہ آپ کو اس نام سے بھی پتہ لگ گیا ہوگا کہ فشریز فشز سے ریلیٹڈ ہے. فش سے ریلیٹڈ جو اسٹڈی ہوتا ہے اسے فشریز کہلاتے ہیں. اور دی اسٹڈی آف فش از کالڈ ایکٹیالوجی. جس فیلڈ میں ہم فش کو اسٹڈی کرتے ہیں تو اسے ایکٹیالوجی کہلاتے ہیں. اوکے, تو فشریز کیا ہے؟ دی پروفیشن ریلیٹڈ ود دا پروڈکشن آف فش. یہ پیشہ فش کے پروڈکشن کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتا ہے, فش کے پیداوار کے ساتھ, مچھلیوں کے پیداوار کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتا ہے. فشریز مینیجر ورک اینڈ فش ہیچریز. فشریز مینیجر کیا کرتا ہے؟ وہ فش ہیچریز میں کام کرتا ہے. فش ہیچریز وہ جگہ ہوتے ہیں جہاں فش کے انڈوں سے ایگز سے وہ مچھلی نکالتے ہیں. وہ مچھلی جب نکلتے ہیں تو اسے ہم فش ہیچریز کہلاتے ہیں. اینڈ اسٹڈی فش ہیبیٹیٹ, اور فش ہیبیٹیٹ کو بھی وہ اسٹڈی کرتا ہے کہ اس کے رہنے کے جو جگہ ہے وہ کیسا ہے, وہ لائق ہے کہ نہیں ہے, اسے ریکوائرمنٹس وہ مل رہے ہیں کہ نہیں. اس طرح اس کی نیوٹریشن ریکوائرمنٹس کے بارے میں بھی وہ اسٹڈی کرتا ہے کہ اس کی نیوٹریشن کیا ہے, اس کی غذائیت کیا ہے, اسے اس جگہ میں کیا کیا دینا چاہیے, کیا کیا نیوٹریشن دینا چاہیے. اس طرح اس کے جینیٹکس کے بارے میں بھی پڑھتے ہیں, اس کے نسل کے بارے میں پڑھتے ہیں, اس کے کروموسوم کے بارے میں پڑھتے ہیں, اور اس طرح اینڈ ڈیزیز مختلف بیماریوں کے بارے میں بھی پڑھتے ہیں تاکہ اس بیماریوں کا وہ ٹریٹمنٹ کر سکے ٹو ریز دا فش پروڈکشن, اور فش کے جو پیداوار ہے اسے بڑھا سکے. تو یہ سب ہم فشریز میں اسٹڈی کرتے ہیں. ون کین اڈاپٹ دس فیلڈ آفٹر کمپلیٹنگ اے بیچلر اور ماسٹر ڈگری ان زوالوجی. جب کوئی اسٹوڈنٹ BS زوالوجی کرتا ہے, 4 سال زوالوجی کے کورس کرتا ہے, اسے ہم بیچلر آف زوالوجی, بیچلر کورس ہم اسے کہتے ہیں. تو زوالوجی میں جب وہ بیچلر ڈگری لیتا ہے یا ماسٹر ڈگری لیتا ہے, جب وہ MS کرتا ہے 6 ایئرز جب وہ زوالوجی کو پڑھتا ہے تو ہم اسے ماسٹر کہلاتے ہیں. تو پھر اگر وہ ماسٹر کرتا ہے یا BS کرتا ہے, بیچلر ڈگری لیتا ہے, تو پھر ہم اس فیلڈ کی طرف جا سکتے ہیں. اس طرح اندر فیلڈ ہے ایگریکلچر. ایگریکلچر آپ تو سمجھ چکے ہوں گے کہ ایگریکلچر ہم زراعت کو کہتے ہیں. زراعت میں صرف فصلیں نہیں آتے, زراعت میں لیو اسٹاک بھی آتے ہیں, مویشی جانور. لیو اسٹاک ہم مویشی جانور کو ہم لیو اسٹاک کہلاتے ہیں. وہ جانور بھی زراعت میں آتے ہیں جو ہم گھروں میں پالتے ہیں, جیسا کہ گائے, بینس, ہینز ایٹسیٹرا. ایگریکلچرسٹ ہو ڈیلز وتھ کراپس اینڈ لیو اسٹاک. ایگریکلچرسٹ وہ پرسن جو ایگریکلچر میں مہارت رکھتا ہے اسے ہم ایگریکلچرلسٹ کہتے ہیں. ہو ڈیلز وتھ کراپس اینڈ لیو اسٹاک. اس کا کام کیا ہوگا؟ اس کا کام یہ ہوگا کہ وہ کراپس کے بارے میں, فصل کے بارے میں اور مویشی جانوروں کے بارے میں وہ اسٹڈی کرتا ہے. اس فیلڈ میں وہ فصل کراپس کے ساتھ اور اس طرح وہ لیو اسٹاک مویشی جانور کے بارے میں وہ مطالعہ کرتا ہے. ایگریکلچرلسٹ میں ورک ان دا ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ. ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ میں بھی وہ کام کر سکتا ہے. ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ میں بھی کر سکتا ہے جو زراعت سے ریلیٹڈ ہوتا ہے. اس طرح ویٹرنری ہم اس فیلڈ کو کہتے ہیں جو اینیمل سے ریلیٹڈ ہو. اینیمل سے ریلیٹڈ فیلڈ کو ہم ویٹرنری کہلاتے ہیں, جس میں اس اینیملس کی ٹریٹمنٹ میں ہوتے ہیں, جس میں اس اینیمل کی بریڈنگ بھی ہوتے ہیں. اس طرح فارماسیوٹیکل انڈسٹریز, وہ انڈسٹریز جو ادویات سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں, جو ادویات سے ریلیٹڈ انڈسٹریز ہے وہاں بھی وہ کام کر سکتا ہے. فوڈ انڈسٹریز جو خوراک سے ریلیٹڈ انڈسٹریز ہوتے ہیں وہاں پر بھی وہ کام کر سکتا ہے. فارمنگ میں بھی وہ کام کر سکتا ہے. فارمنگ میں مختلف اینیملز ہوتے ہیں جس کی وہ بریڈنگ کرتے ہیں مختلف پرپسز کے لیے.
اس طرح ایگریکلچرل بینک، زرعی بینک میں بھی وہ کام کر سکتے ہیں، جو زراعت سے ریلیٹڈ بینک ہوتے ہیں، جو کسانوں کو مختلف قرضے دیتے ہیں، تو ان ایگریکلچر بینک میں بھی وہ کام کر سکتا ہے۔ اس طرح ہمارے ساتھ اندر ٹاپک ہے اینیمل سائنس اور اینیمل ہسبینڈری۔ اینیمل سائنسز کو اینیمل ہسبینڈری بھی کہا جاتا ہے، ڈیلز ود دا بریڈنگ اینڈ ریزنگ آف لیو اسٹاک۔ اینیمل سائنسز اصل میں ہے کیا؟ اینیمل سائنسز میں بریڈنگ ہوتا ہے۔ بریڈنگ مینس کہ ہم لیو اسٹاک اینیملز کو ہم اس کی میٹنگ کریں، اس کو ملائے اور پھر اس کے آف سپرنگ، اس کے اولاد نسل پیدا ہو، تو ہم اسے بریڈنگ کہلاتے ہیں، تاکہ اس کی نسل زیادہ ہو۔ اینڈ ریزنگ آف لیو اسٹاک، اور پھر اس کو بڑھاتے بھی ہے، اس کو خوراک دلاتے ہیں تاکہ وہ بڑھ بھی جائے، تاکہ اس کی نشوونما ہو سکے۔ گریجویٹس کین ورک ان ویٹرینری ہاسپٹل، جب کوئی پرسن اینیمل سائنس میں گریجویٹ کرتا ہے تو وہ ویٹرینری ہاسپٹل میں کام کر سکتا ہے۔ ویٹرینری ہاسپٹل وہ ہاسپٹل ہوتے ہیں جہاں اینیملز کے ٹریٹمنٹ ہوتے ہیں، جو اینیمل سے ریلیٹڈ ہاسپٹل ہوتے ہیں۔ اس طرح فارماکیوٹیکل انڈسٹریز میں بھی وہ کام کر سکتا ہے، جو ادویات سے ریلیٹڈ انڈسٹریز کارخانے ہوتے ہیں۔ اور اس طرح لیو اسٹاک ڈپارٹمنٹ میں بھی وہ کام کر سکتے ہیں۔ لیو اسٹاک مینز مویشی جانور، وہ جانور جو ہم گھروں میں پالتے ہیں، ہم اسے لیو اسٹاک کہلاتے ہیں۔ اس طرح اینڈ پیٹ فوڈ انڈسٹریز، پیٹ ہم ان جانوروں کو کہتے ہیں جو پالتو جانور ہوتے ہیں۔ پالتو جانور وہ جانور جو ہم پالتے ہیں۔ لیو اسٹاک اور پیٹ تقریباً ایک جیسے ہوتے ہیں، جو ہم گھروں میں پالتے ہیں۔ ہینز، اس طرح ہمارے ساتھ آتے ہیں کاؤز، بفیلوز، ایٹسٹرا ایٹسٹرا۔ فوڈ انڈسٹریز، اس کے خوراک کے جو کارخانے ہوتے ہیں، اس میں بھی وہ کام کر سکتا ہے۔ تو یہ تھے ہمارے ساتھ کیریئرز ان بایولوجی۔ کیریئرز ان بایولوجی میں ادر فیلڈز بھی ہے، انشاءاللہ وہ ہم اگلے لیکچر میں ڈسکس کریں گے۔ میرا امید ہے کہ آپ یہ سمجھ چکے ہوں گے، پھر بھی اگر آپ کو کوئی مشکل ہو تو آپ کوسچن کر سکتے ہو۔ اس طرح ہم اگلے لیکچر میں اور بھی فیلڈز کے بارے میں بتائیں گے، کیونکہ یہ ایک براڈ فیلڈز ہے، کیونکہ میڈیکل لائن جو ہے وہ بہت ہی وسیع لائن ہے، بہت سے فیلڈز ہیں اس میں۔ تو آپ کے جو کورس میں 9th کے بک میں جتنے بھی کیریئرز ان بایولوجی ہے، ہم ان کو ڈسکس کریں گے، اور انشاءاللہ ہم اضافی کورسز بھی آپ کو بتائیں گے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔